ایک اور بات لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ قربانی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی، اب نئی بات نکل آئی۔ جب حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکرا 1 سال کا ہو اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ جب اونٹ کا لفظ آ گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ذکر فرما دیا، جب حدیث میں اونٹ کا ذکر آ گیا، تو اب کوئی بندہ کہے کہ کیسے، نر کا کہ مادہ کا؟ تو کیا علماء کدھر سے نکال کر دیں کہ جس میں نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ تو حدیث میں ذکر آ گیا ہے کہ دمبے کا، مینڈے کا، تو یہ سب جائز ہے نا۔ تو باقی بکرا ہے، دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، چھترا ہے، تو اب علیحدہ علیحدہ لفظ سے کہاں سے نکال کر دیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، تو گائے کی نوع میں سے ہے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں کہ بکرا، چھترا، گائے، بھینس، تو جب گائے کہہ دیا تو بندہ کہے کہ اس میں بھینس بھی شامل ہے کہ نہیں؟ تو حضرات محترم، گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ تو بھینس گائے کے قسم میں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لفظ کا استعمال کیا تو اس کے اندر آ گئی، بھینس بھی اس کے اندر آ گئی۔ اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے۔ اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی بھی قربانی جائز ہے، 100% جائز ہے۔ اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔